اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون وقال اللہ تعالی والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ محترم بھائیوں بہنوں، ہمارے درمیان اتحاد امت کا چرچا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ ایک زبان زد اور پامال سا لفظ ہے۔ اتحاد امت پر کتابیں لکھی گئی ہیں، آئے دن مضامین لکھے جاتے ہیں، بڑی بڑی کانفرنسیں بھی اس پر ہو چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود اتحاد کے جو مظاہر ہیں وہ ہمارے سامنے کم آ پاتے ہیں۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اتحاد سے مراد کیا ہے اور اتحاد کا مقصد کیا ہے، اتحاد کے ذریعے ہم کس منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں اور اتحاد کے ذریعے ہم کیا فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ محترم بھائیوں بہنوں، امت مسلمہ ایک مشرعی امت ہے، اس کا ایک مقصد وجود بیان کیا گیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جس کو تمام انسانوں کے لیے برپا کیا گیا ہے۔ تم لوگوں کو معروف کا حکم دیتے ہو اور منکرات سے روکتے ہو۔ امت کے خود لفظ میں ایک وحدت پائی جاتی ہے۔ امت انسانوں کے اس گروہ کو کہتے ہیں جس کے سوچنے سمجھنے کا ایک ہی انداز ہو، ایک ہی اسلوب ہو، ایک ہی اس کی منزل ہو، اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے وہ ایک ہی طرح کی وہ سرگرمیاں انجام دیتی ہو۔ اگر کسی انسانی گروہ میں سوچنے سمجھنے والے الگ الگ طرح کے لوگ ہوں، بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے ہوں، ان کے کاموں میں بھی کوئی توافق نہ ہو، تو اس کو امت نہیں کہہ سکتے ہیں۔ گویا کہ امت کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا مشن ایک ہو، اس کے سوچنے سمجھنے کا انداز ایک ہو اور اس کی منزل ایک ہو۔ جب یہ امت ایک دائی امت ہے تو ضروری ہے کہ وہ اس کا مشن ایک ہو، ایک طرح کی وہ سرگرمیاں انجام دے، اس کی دعوت ایک ہو، اس تک پہنچنے کے اس کے وسائل اور ذرائع ایک ہوں۔ امت میں اتحاد کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے، یہ ہم میں سے ہر شخص کے غور و فکر کا یہ موضوع ہے۔ اس تعلق سے میں چند عملی تدابیر کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ ہم میں سے ہر شخص قرآن کی طرف دعوت کو اپنا مشن بنا لے، اس کی تمام سرگرمیوں کا محور دوسرے خود قرآن پر عمل کرنا ہے اور دوسرے لوگوں کو قرآن کریم کی طرف دعوت دینا ہو۔ اگر ہم اس ایک کام کو اپنے ذمے لے لیں، ہم میں سے ہر شخص کی سرگرمی کا یہی ایک کام ہو، تو ظاہر ہے کہ ان کے درمیان جو چھوٹے موٹے معاملات، جو فروعی اختلافات ہوتے ہیں، وہ اس میں ختم ہو جائیں گے۔ قرآن مجید اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لوگو مل جل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ میں مت پڑو۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ دو الگ الگ کام بیان کیے گئے ہیں۔ ایک کام یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا جائے، اور دوسرا کام یہ کہا گیا ہے کہ آپس میں تفرقے سے بچو۔ لیکن اگر غور کیا جائے اصلاً یہ ایک ہی کام ہے۔ اللہ کی جو رسی ہے، جو کہ قرآن کریم ہے،
اس کو جب مضبوطی سے تمام لوگ تھام لیں گے تو پھر ان کے درمیان آپس میں اختلاف و تفرقہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ہمیں سے بیشتر لوگوں نے شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب کا وہ بیان سنا ہوگا کہ جب وہ مالٹا کے قید سے واپس آئے تو انہوں نے دیوبند میں علماء اور عوام کے درمیان جو خطبہ دیا، جو تقریر کی، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ قید خانے کی تنہائیوں میں نے امت کے حالات پر غور کیا تو مجھے دو چیزیں، ان کے دو کمیاں نظر آئیں۔ ایک تو قرآن کریم سے دوری اور دوسرے ان کے درمیان آپس میں اختلاف و افتراق۔ اب میں اپنی زندگی کا یہ مشن میں نے بنایا ہے کہ میں لوگوں کو قرآن مجید سے جوڑنے کی کوشش کروں گا اور پھر ساتھ ہی ان کے درمیان اختلاف و افتراق کو بھی دور کرنے کی کوشش میں کروں گا۔ یہ واقعہ تو آپ میں سے بیشتر لوگوں نے سنا ہوگا، لیکن شیخ الہند کے شاگرد مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے اس واقعے کو نقل کر کے آگے جو بات لکھی ہے اس کا میں تذکرہ کرنا میں چاہوں گا۔ آگے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میرے استاد نے، ایسا لگتا ہے کہ میرے استاد نے یہ دو باتیں بتائی تھیں، ان کو امت میں دو کمزوریاں یہ نظر آئیں۔ ایک کمزوری ہے اس کی قرآن سے دوری اور دوسری کمزوری ہے آپس میں اختلاف و افتراق۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو الگ الگ باتیں نہیں ہیں بلکہ یہ ایک ہی بات ہے جس کی طرف ہمارے استاد نے توجہ دلائی تھی، اور وہ بات ہے لوگوں کو قرآن کریم سے جوڑنا۔ اگر لوگ قرآن کریم سے جڑ جائیں گے تو اس کے نتیجے میں لازمی طور سے ان کے درمیان اختلاف و افتراق بھی کم سے کم ہو جائیں گے۔ دوسرا کام ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم میں سے ہر شخص دعوت کو اپنا مشن بنائے۔ اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کی کوشش کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی طرف دوسرے لوگوں کو دعوت دینا، مسلمانوں میں جو کمزوریاں ہیں اس کی طرف ان کو متوجہ کرنا، ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنا، اور مسلمانوں کے علاوہ اللہ کے دوسرے جو بندے ہیں ان تک اسلام کی بنیادی تعلیمات پہنچانا۔ تو جب امت کے تمام افراد اپنے آپ کو اس کام سے جوڑ لیں گے تو ہر ایک کی منزل ایک ہوگی، ہر ایک کا رخ ایک ہوگا، ہر ایک کے کام کرنے کا دائرہ کار ایک ہوگا۔ یہ چیز بھی ان کے درمیان جو معمولی فروعی اور کروئی اختلافات ہیں ان کو وہ کم سے کم کر دے گی۔ تیسرا کام ہمیں یہ کرنے کا ہے کہ ہم اسلام کے نام پر اسلام کے نام پر کیے جانے والے ہر کام کی ستائش کریں۔ یہ نہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہی صحیح ہے اور دوسرا جو کچھ کر رہا ہے وہ غلط ہے، نہیں، بلکہ اسلام کے کام پر جو بھی کوششیں ہو رہی ہیں، جو بھی وہ کام کر رہا ہے، کوئی بھی جو گروہ سرگرم عمل ہے اس کی ہم ستائش کریں، اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں، جہاں تک اس کا تعاون کر سکتے ہوں وہ کریں، اور اس کے بارے میں منفی تبصرے کرنے سے اعتراض کریں۔ محترم بھائیوں، یہ میں نے جو 3 باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی ہیں، یہ 3 کام یوں تو کرنے کے ہر شخص کے ہیں، ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے، لیکن طبقہ علماء کی ذمہ داری سب سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ وہ ایک باشعور امت ہیں، ان کے پاس دین کا جامع اور گہرا علم ہے، عوام سے بھی ان کا قریبی تعلق ہے، عوام ان پر اعتماد کرتے ہیں، اس لیے اگر ان کی طرف سے یہ باتیں زوردار انداز سے، مؤثر انداز سے کہی جائیں گی تو اس کا عوام پر بھی اثر ہوگا۔ ہوتا یہ ہے عملاً جو مظاہرہ ہوتا ہے، اختلاف کی چیزیں عام لوگوں میں تو کم نظر آتی ہیں، لیکن بسا اوقات خود طبقہ علماء بھی بہت سے اختلافات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ معمولی اختلافات جن کی حیثیت انتہائی فروعی معاملات کی ہے، چاہے وہ فقہی مسالک کا اختلاف ہو یا انجمنوں، جمعیتوں، گروہوں کا اختلاف ہو، وہ ان اختلاف کی حیثیت انتہائی معمولی فروعی ہے، وہ ایسے نہیں ہے کہ ان کو ہوا دی جائے، ان کو بڑھا کر پیش کیا جائے۔
آخر میں چند باتیں اپنے بہنوں کے تعلق سے بھی عرض کرنا چاہوں گا۔ جو کچھ اصلاح معاشرہ اور دعوت کی جو ذمہ داری مردوں پر ہے، جو ذمہ داری علماء کرام پر ہے، ٹھیک اسی طرح کی ذمہ داری مسلم خواتین پر اور خاص طور سے جو علم دین سے بہراور ہیں ان پر عائد ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، مومن مرد اور مومن عورتیں دونوں آپس میں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، ایک دوسرے کے سے ان کے بہت قریبی تعلقات ہیں، وہ مل جل کر معروفات کا حکم دیتے ہیں اور منکرات سے روکتے ہیں۔ تو گویا کہ جو ذمہ داری مردوں کی قرار دی گئی ہے، ٹھیک وہی ذمہ داری خواتین کی بھی قرار دی گئی ہے۔ تو گویا کہ جو طبقہ علماء اپنے منصب کی عظمت، دین کے گہرے شعور اور ذمہ داری کی وجہ سے ان پر جو یہ ایک بھاری کام عائد ہوتا ہے، ٹھیک وہ کام خواتین پر بھی عائد ہوتا ہے۔ عام طور سے مسلم سماج نے خواتین کو ایک پسماندہ کی حیثیت ان کو دے دی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ان کی کوئی اپنی ذمہ داری نہیں ہے، وہ اپنے مردوں کے ماتحت ہیں، ان کے دست نگر ہیں۔ حالانکہ اسلام کی بنیادی تعلیمات اس سے مطابق نہیں رکھتی ہیں۔ ہر خاتون کی اور خاص طور سے جو علم دین سے بہراور ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے دائرے میں اصلاح اور دعوت کا کام انجام دے۔ محترم بھائیوں بہنوں، میں اب آخر میں اس بات پر اپنی گفتگو میں ختم کروں گا کہ ہر عالم دین اور ہر عالمہ کی ذمہ داری ہے کہ جہاں تک وہ کر سکے اس کا جو دائرہ کار ہے، اس کے جو وسائل ہوں اس میں وہ ایک کام انجام دینے کی کوشش کرے، لیکن ساتھ ہی اس کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ یہ کام اجتماعیت کے ساتھ انجام دینے کی کوشش کی جائے۔ انفرادی کاموں کے مقابلے میں اگر کوئی کام اجتماعیت کے ساتھ انجام دیا جائے، مل جل کر انجام دیا جائے، ایک گروہ جماعت تنظیم بنا کر انجام دیا جائے تو وہ کاموں کا دائرہ بڑھ جاتا ہے اور اس کے اثرات بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو ہم میں سے ہر عالم دین اور ہر عالمہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنا وہ مقام پہچانے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے العلماء ورثۃ الانبیاء تو فرمایا ہے، انبیاء کا جو مشن تھا وہ مشن ہر عالم دین اور ہر عالمہ پر بھی عائد ہوتا ہے، اور جس طرح سماج میں جس طرح دینی اعتبار سے ان کا اونچا مقام ہے، اسی طرح کی ان پر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ جو لوگ یہ ذمہ داری کو پورا کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و انعام سے بہرہ ہوں گے، اور جو اس معاملے میں کچھ کوتاہی کریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کے باس پرس سے نہیں بچ سکیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔